اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، ڈیئر جیپنیز فرینڈس، آپ سب کو سفیر پاکستان اور سفارت خانے کے تمام افسران اور اہلکاران کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید. آج ہم یہاں یوم پاکستان کی مناسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں. آج کے دن آج سے 82 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اپنے لیے ایک علیحدہ وطن قیام میں لائیں، اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال کے خواب کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک عملی جامہ پہنایا، جو کہ پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. کارروائی کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے لیے میں درخواست کروں گا محترم فہد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت. فہد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں درخواست کروں گا محترم سفیر پاکستان جناب امتیاز احمد صاحب سے کہ پرچم کشائی کے لیے تشریف لائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب میں آپ سب کو صدر پاکستان کا یوم پاکستان کے موقع پہ پیغام پڑھ کے سنوں گا. ڈاکٹر عارف الوی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یوم پاکستان 23 مارچ 2022 پر قوم کے نام پیغام. یوم پاکستان برصغیر کی تاریخ میں کئی حوالوں سے اہم دن ہے. 1940 میں اس دن مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کے بجائے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا اور انگریزوں پر یہ واضح کر دیا کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت نہیں اور برصغیر کی تقسیم میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی. ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کے لیے ہر وقت اور دانشمندانہ سیاسی فیصلے لینے والے بانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں. وقت نے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے مطالبے کو درست ثابت کیا. جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ غیر قانونی الحاق، کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے انکار، وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جبری گمشدگیاں، اقلیتوں پر ظلم و ستم،
مواصلاتی بندش اور ماورائے عدالت قتل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر مسلمان متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر رہتے تو ان کا کیا حشر ہوتا۔ ایسی جد و جہد میں آزادی کا حصول نصف کام سمجھا جاتا ہے، بقیہ نصف ریاست کی سلامتی اور استحکام کے لیے ناگزیر ہونے کی وجہ سے اتنا ہی اہم ہے۔ اس میں مختلف قومیتوں اور اقلیتوں کو ایک قوم میں یکجا کرنا اور قانون کی بالادستی یقینی بنانا، سماجی اور طبقاتی حیثیت کی بنیاد پر امتیاز کو ختم کرنا، دہشت گردی اور اندرونی خلفشات کا خاتمہ کرنا اور اقتصادی ترقی حاصل کرنا، دنیا اور بالخصوص پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دینا، اور سب سے بڑھ کر ریاست کے تمام شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ شامل ہے۔ ان تمام چیزوں کا حصول ممکن ہے۔ پاکستان قوم کا پولیو اور کورونا پر قابو پانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو درپیش تمام چیلنجز پر اجتماعی کوششوں سے قابو پایا جا سکتا۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایک معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال ملک بن جائے گا۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مل کر قومی اتحاد اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل پھول جس کو کبھی اندیشہ ہے سوال نہ ہو۔ اب میں دعوت دوں گا جناب آشش لقمان صاحب کو جو تشریف لائیں اور وزیر اعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کے آشش۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان کا 23 مارچ 2022 یوم پاکستان کے موقع پر پیغام۔ 23 مارچ تخلیق پاکستان کے حقیقی مقاصد، انصاف اور مساوات پر کاربند رہنے کے ہمارے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ آج ہم بابائے قوم اور تحریک آزادی کے ان تمام رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے مثال قربانیوں کے ذریعے قوم کو متحد کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ نوجوانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان ایک طویل جمہوری جدوجہد سے مارج وجود میں آیا اور اب اس کے استحکام اور ترقی کی کلید سخت محنت، دیانتداری اور اخلاقیات میں مضمر ہے۔ یہ دن مناتے ہوئے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے سنہری اصولوں ایمان، اتحاد اور تنظیم پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود کو ریاست مدینہ کی طرز پر ملک کو ایک حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اس دن ہمیں بحیثیت قوم درپیش چیلنجوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت نے غربت کے خاتمے اور انصاف کے فروغ کے لیے طویل المدت اصلاحات متعارف کرائی اور اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہماری توجہ معاشرے کے نظر انداز شدہ طبقہ اور انہیں مساوی مواقع فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ کامیاب پاکستان پروگرام نوجوانوں، کاشتکاروں، چھوٹے کاروبار اور کم لاگت کے مکانات کے شعبہ کے لیے زبردست اقتصادی فوائد کا حامل ہے۔ قومی صحت کارڈ کے فلیگ شپ پروگرام میں سے تمام شہریوں کی صحت کو ہمہ گیر سہولیات فراہم ہوئی ہیں جو ملک کی تاریخ میں ایک بے مثال پروگرام ہے۔ ہم اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کی شاہراہ پر گامزن ہیں جس میں سابقہ حکومتوں نے خلل ڈالا تھا۔ ماضی کی حکومتوں نے قومی مفاد اور عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ کرپشن کے خاتمے اور اخلاقی معیارات کو بلند کرنے کی جدوجہد کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے جس کا مظاہرہ ہمارے آباء و اجداد نے تحریک آزادی کے دوران کیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمیں پاکستان کے عظیم بانیان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں پہ یہ چیز بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس سال یوم پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر آیا ہے، اور آپ سب کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس سال جاپان اور پاکستان اپنے تعلقات اور دوستی کے 70 سال بھی منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں گا
سفیر پاکستان جناب امتیاز احمد صاحب کو کہ پلیز تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یوم پاکستان کے اس مسرت اور وقار موقع پہ آپ سبھی حضرات وطن حضرات اور کسان کی سبھی بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے دوسرے ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا. یوم پاکستان جو کہ ہم ہر سال مناتے ہیں یہ وہ دن ہے جب آج سے 82 سال پہلے بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت بنائیں گے. اور الحمدللہ 7 سال کے امید عرصے میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1947 میں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا. الحمدللہ پچھلے 75 سال سے ہم اس آزاد ملک کے شہری ہیں. یہ دن ہمیں باور کراتا ہے کہ اپنے ان لیڈرز کا ان رہنماؤں کا تذکرہ کریں, ان کو یاد کریں جنہوں نے ہمیں آزاد بنانے کے لیے اپنا رول ادا کیا تھا. اس میں 1940 سے پہلے والے لوگ بھی شامل ہیں جیسا جیسے سید احمد خان, علامہ اقبال اور بہت سے دوسرے رہنما. اور 1940 کے بعد قائد اعظم محمد عبداللہ کی بلبلانگیز قیادت میں مسلمانوں نے آزادی حاصل کی. ہم اپنے رہنماؤں کے مشکور ہیں جنہوں نے اپنی جدوجہد سے ہمارے لیے آزادی حاصل کی. یہ دن ہمیں ان بزرگوں کی یاد بھی دلاتا ہے جنہوں نے ہمارے لیے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. یہ دن ہمیں اس چیز کا بھی احساس دلاتا ہے, اس چیز کا بھی قاضی ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو کہ پچھلے 75 سال سے آزادی کے لیے جان رہے ہیں. 1 لاکھ کے قریب کشمیری بہن اور بھائی نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. ان کے بے شمار فلم دکھائے گئے اور ابھی بھی لائے جا رہے ہیں. اسپیشلی 2019 5 اگست کے بعد جب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا, اس کے بعد مظاہروں میں بے شمار اضافہ ہو گیا. لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں جو کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو. ان تمام مشکلات کے باوجود ان کے جلد آزادی میں کوئی کمی نہیں آئی اور انشاءاللہ وہ اپنی اس جدوجہد میں کامیاب ہوں گے اور پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان بنے. آزادی کے بعد ہمیں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم بے شمار شعبوں میں بہت سی ترقی بھی کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شعبے میں پاکستان مزید مضبوط ہو کر ابھرے گا اور دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کرے گا. ابھی جیسا کہ صدر پاکستان کے خلاف میں بھی آپ نے سنا ہوگا, الحمدللہ ہم نے ملک سے پولیو اور کورونا کا تقریباً خاتمہ کیا گیا. پولیو جو اس کے کیس کوئی نہیں آئے اور کورونا ہی الحمدللہ وہ بہت حد تک قابو میں, جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو شکریہ. ساتھ ہم بہت سے پروجیکٹ جو ہیں ملک میں لگائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اقتصادی طور پہ بھی ہماری حالت جو ہے وہ مزید بہتر کر سکے. جیسا کہ تیمور صاحب نے ذکر کیا
اس سال ہم جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کی 70ویں جو ہے وہ سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس 70 سالوں میں ہمارے ریلیشن جاپان کے ساتھ بہت مضبوط ہوئے ہیں۔ تجارت، انویسٹمنٹ، مین پاور اور بہت سے شعبوں میں تعاون بڑھا ہے۔ بہت سے پروجیکٹ ہیں جو چلائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پہ جو مین پاور پہ کام ہو رہا ہے، مستقبل قریب میں ہمارے ورکر اور ہمارے انجینئر جاپان میں آنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کی جاپان میں بڑھے گی۔ اس 70ویں سالگرہ کو منانے کے لیے ہم نے بہت سے پروگرام منعقد کیے، کچھ آلریڈی امپلیمنٹ ہو گئے ہیں اور کچھ انشاءاللہ کیونکہ اب کورونا کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے اس سال کے بقایا حصے میں ہم وہ پروگرام میں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لائیں گے اس پروگرام میں امپلیمنٹ کیا جائے گا اور ہماری ہمارے جو دوستانہ ملاقات چکانے کے ساتھ ہیں اس کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ آخر میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں جو زبان میں انہوں نے ماشاءاللہ اپنا نام روشن کیا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے اور جس طرح کہ سبھی لوگ موجود ہیں ایک لوگ میں ہمارے لوگوں کا ایک مقام ہے اور اس کے علاوہ دو سے دوسرے شعبوں میں بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ مزید بھی گروتھ ہو کر ابھرے گی اور انشاءاللہ ہمارے لوگوں کی شناخت کی جو ہے وہ کام میں بڑھے گی۔ جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ میں اپنے سفارت کا اچھا گزارنے کے بعد اب جو ہے پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا پاکستان بھائی اور بہنوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا اور میرے ساتھ مل کے چلتے رہے اور ان کی اس مدد کی وجہ سے میں اپنی کچھ چیز پر کامیاب ہوا ہوں۔ میں بہت مشکور ہوں اور اس موقع پہ میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ کوئی میرے سے غلطی ہوگی میں اس کے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔ یا اللہ ہمارا پاکستان، یا اللہ جو یہ اسلام کے نام پر یہ کہ ہمارے وجود میں آیا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا اور ہم سب کو مل جل کر اس کی ترقی اور سرمایہ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر جگہ میں ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اسلامی اقدار کو اللہ قائم رکھنے کی سب توفیق عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے بھی اللہ اس تقریب کو منعقد کیا ہے ان سب کو بھی اس کا جو ثواب عطا فرما اور سارے پاکستان میں اللہ پورے ہمارے پاکستان میں تمام تمام لوگوں کو مل جل کر کام کرنے کی اللہ ساتھ توفیق عطا فرما۔ اختلافات کو دور فرما، یا اللہ دہشت گردی سے زیادہ حفاظت فرما اور کشمیر کے ہمارے بھائیوں کو اللہ آزادی عطا فرما اور بھارت کے ساتھ اس کو اندر ان کی جدوجہد کی کوشش کی اللہ اجاگر کرنے کی سعادت توفیق عطا فرما۔ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے اور ہمیں ایک عظیم پاکستان بنانے کی سعادت توفیق عطا فرما۔ ہر جگہ میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں کوشش جاری رکھنے کی سعادت توفیق عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، ہم پر اپنا رحم فرما اور اپنی عنایات، ہماری برکات اور اپنے انعامات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و نور عرش محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔